بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ اسلوب خطابت کورس کا جو ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا، آج اس کا چھٹا روز ہے اور انشاءاللہ کل ہمارا یہ جو سیشن ہے یہ اختتام کو پہنچے گا۔ تو آج کے اس سیشن میں جہاں آپ کو فن خطابت کے حوالے سے عربی اور انگلش کے دو جو اسالیب خطابت ہیں ان کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیں گے، اور ساتھ کچھ بنیادی باتیں یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض دوستوں کے ذہن میں ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ ایک سٹیج کی ہیزیٹیشن اور ڈر ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھا لیتے ہیں، کہیں اپنے لاشعور میں یہ بٹھا دیتے ہیں کہ میں لوگوں کے سامنے نہیں بول سکتا۔ تو پھر جب بھی انہیں سٹیج پہ بلایا جائے تو وہ ساری زندگی بعض لوگ تو ایسے ہیں جن سے یہ ہیزیٹیشن ختم نہیں ہوتی، اور وہ جب بھی سٹیج پہ آتے ہیں تو لکنت سی ان کی زبان پہ جاری ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک طالب علم پڑھتا تھا، جب ہم پڑھتے تھے تو ان کو حفلے میں جب باری آئی تو کوئی بڑی مشکل سے ایک واقعہ رٹ کے وہ آ گئے، تو اب انہوں نے بھی کیونکہ اپنے آپ کو یہ سمجھایا ہوا تھا کہ میں نہیں شاید بول سکتا، تو جو ہی وہ واقعہ بیان کرنا شروع کیا تو وہ کسی نبی کا واقعہ تھا جس میں وہ یہ حضرت زکریا علیہ السلام تھے غالباً، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے اولاد عطا فرما، تو یہ کیسے ہوگا؟ تو اس میں جب وہ واقعہ رٹا ہوا جو انہوں نے لگایا ہوا تھا، جب یہاں پہ پہنچے کہ میں بوڑھا ہو گیا تو وہیں پہ وہ بھول گیا ان کو، اور وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ میں بوڑھا ہو گیا، پھر پیچھے سے لے کے آئیں اور پھر جب یہاں پہنچیں کہ میں بوڑھا ہو گیا پھر رک جائیں، اور اس سے آگے ان کی وہ ریل چل نہیں رہی تھی، تو جس کی وجہ سے وہ ایک مزاح سا بن گیا اور لوگوں نے پھر ایک ان کو تکیہ کلام ان کا بنا دیا۔ تو یہ اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ مشورہ بھی دینا چاہوں گا کہ جن ہم میں سے تو اکثر ماشاءاللہ آپ علماء ہیں اور دورہ حدیث شریف کے لیول کے لوگ ہیں اور آپ کو بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کچھ دوستوں کے ہاں یہ قناعت موجود ہو کہ جی میں گفتگو نہیں کر سکتا، تو یہ ڈر ان کو اپنا نفسیاتی طور پہ ختم کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ میں دوستوں سے بھی تو بات چیت کرتا ہوں، گھر والوں سے بھی کرتا ہوں، اور عام جو میری زندگی ہے معمول کی اس میں بات کرتا ہوں، تو وہی بات سٹیج پہ کرنی ہے، تو اس میں کسی طرح کی کوئی قدغن یا کوئی ڈر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے، پریکٹس بہت ضروری ہے کہ آپ تنہائی میں یا دوستوں کے سامنے، بے شک اپنے رومیٹس کے سامنے ہی کھڑے ہو جائیں۔ وہ طلباء جو اپنے دور طالب علمی کے دوران اپنے ہم سبق طلباء اور رومیٹس کے ساتھ کھل کے بولتے ہیں اور کمرے کے اندر اچھے خطیب ہوتے ہیں، وہی ممبر کے اوپر آ کے بھی اچھے خطیب ہوتے ہیں، تو اس ہیزیٹیشن کو ختم کر کے پریکٹس کرنی چاہیے۔ اب اس کے لیے 3 بنیادی باتیں، اس دن میں نے آپ کو مواد جمع کرنے کے حوالے سے 5 باتیں عرض کی تھیں، آج یہ ہیزیٹیشن ختم کر کے اپنے خطبے کو مؤثر بنانے کے لیے 3 باتیں بنیادی جو ہے وہ میں گزارش کر رہا ہوں۔ ایک نقطہ جو عصر حاضر میں خطابت کے لیے اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ آپ پرسکون اور پر اعتماد رہیں، پرسکون اور پر اعتماد یا با اعتماد رہیں، یہ آپ کی اچھے خطیب ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ پرسکون نہیں رہیں گے اور جذباتی ہو جائیں گے یا تیز گفتگو کرنا شروع کر دیں گے کہ کب یہ ختم ہو، تو پھر کبھی بھی آپ جو ہے وہ ایک مؤثر خطیب نہیں بن سکتے، بلکہ جب آپ نے خطبہ دینا ہو تو پہلے ممبر پہ آنے سے پہلے بڑے ہی پرسکون انداز میں بیٹھیں کہ آپ کا سانس پھولا ہوا نہ ہو، کوئی جذباتیت یا پریشرائز ہونے والا سلسلہ آپ کے اندر نہ ہو، بلکہ آپ بڑے ہی ہدوء کے ساتھ اور بڑے ہی سکون کے ساتھ سٹیج پہ آئیں، اور بہت متوازن آپ کا سانس ہونا چاہیے، اور پھر آپ آ کے جب گفتگو کریں گے تو جس قدر آپ پرسکون ہوں گے اسی قدر آپ کی گفتگو مؤثر ہوگی۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ لیکن پرسکون ہونے کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی آواز بھی پرسکون ہو،
یعنی یہ نہ سمجھ لیں کہ جی میں نے پرسکون ہو کے بات کرنی ہے تو آواز دھیمی ہونی چاہیے، نہیں، بلکہ آپ کی آواز، میں اپنے طلباء سے بھی اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کی آواز کی پچ اتنی ہونی چاہیے کہ جتنے آپ کے سامعین بیٹھے ہیں آخری فرد تک آپ کی آواز کو سمجھ لے، اور کسی کو ایسے نہ کرنا پڑے اور کسی کو دوبارہ پوچھنا نہ پڑے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی پرسکون رہ کر بھی آواز اتنی ضرور ہو کہ وہ سب کے لیے قابل فہم ہو، یہ ضروری ہے۔ تو آواز مناسب ہو، گفتگو میں تیزی نہ ہو۔ بعض دوست یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم بہت زیادہ اونچی آواز سے نہیں بولیں گے تو وہ خطابت نہیں ہے۔ وہ میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ دور اب آہستہ آہستہ گزر گیا۔ اب آپ جتنے پرسکون ہوں گے اور جتنی آپ کی آواز صحیح طریقے سے سمجھ آ رہی ہوگی وہ کافی ہے۔ تو یہ پہلا نقطہ ہے کہ آپ پرسکون رہیں اور با اعتماد رہیں، اور کبھی بھی آپ کا کانفیڈنس لوز نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات آج کے لیے یہ ہے کہ واضح اور مختصر جملے بولیں، واضح اور مختصر جملے بولیں۔ ہم میں سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خطابت کے لیے شاید یہ ضروری ہے کہ لمبا چوڑا بلیغ اور مشکل جملہ رٹ کے آؤں گا تو پھر خطابت ہوگی، تو وہ پھر رٹا لگاتے بھی ہیں، کوئی خورشید گیلانی صاحب کو لگا رہا ہے، کوئی شورش کاشمیری کو لگا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی بہت جو ہے وہ لمبے جملے کو رٹا لگا کے آ رہا ہے، تو اس میں وہ بھول بھی جاتا ہے اور سامعین اس کے بور بھی ہو جاتے ہیں، انہوں نے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ رٹی رٹائی گفتگو کر رہا ہے۔ جتنے جملے آپ کے واضح اور چھوٹے ہوں گے اتنی آپ کی گفتگو جو ہے وہ مؤثر ہوگی۔ تو مختصر بیان جو ہے وہ جاذبیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ گزشتہ دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ پیچھے امریکہ میں جو انتخابات ہوئے اور اس میں پچھلے الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ الیکشن جیت کے سامنے آیا، اور اس کے پچھلے اوباما جو ہے اس نے الیکشن جیتا۔ تو امریکہ کی جو سروے رپورٹ ہے دونوں کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ اوباما جب صدر بنا تو وہ اپنے انداز خطابت کی وجہ سے بنا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو جب ووٹ ملے تو وہ اس لیے ملے کہ جب وہ بات کرتا ہے، اگرچہ وہ بڑا مس گائیڈڈ سا پرسن ہے اور اس کے اندر اسلام کے خلاف ایک دشمنی بھی موجود ہے اور طرح طرح کی ایک ہیٹ سپیچ بھی اس نے کی، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں ووٹ اس کو اس لیے ملے کہ وہ 5th گریڈ کی زبان بول رہا تھا، 5ویں درجے کی، یعنی پرائمری کلاس کا جو لیول ہوتا ہے وہ اس لیول پہ آ کے بات کر رہا تھا، تو اس کی بات بچے تک پہنچ رہی تھی اور ہر بندہ اسے سمجھ رہا تھا۔ تو جو اس نے ابھی بھی آپ انگلش میں اگر اس کی باتیں سنیں بہت سادہ سی بات کرتا ہے۔ وہ علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا بھی ہے کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق، بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق، کہ بات سادہ ہوتی ہے اس میں معنی دقیق ہوتا ہے، جس کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان کی خاصیت بھی یہ تھی کہ سرکار جب گفتگو فرماتے سادہ الفاظ استعمال فرماتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور کے کلام کو جامعیت عطا فرمائی کہ آپ جامع الکلم تھے، لیکن سرکار سادہ گفتگو فرماتے، اور ہر جملے کو، یہ شمائل میں آپ پڑھیں، حضور ہر جملے کو 3 دفعہ دہراتے اور اپنے پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے، پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے، ہر جملے کو 3 دفعہ دہراتے تاکہ سننے والوں کے ذہن میں صحیح طرح سے وہ بیٹھ جائے۔ تو اس لیے آپ کبھی بھی اپنی بات کو مشکل بنانے کی کوشش نہ کریں خطاب کے دوران، آسان گفتگو، آسان الفاظ ہوں اور جملے مختصر ہوں، اور بالکل جو ہے وہ واضح اور مختصر زبان ہونی چاہیے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر میں اس طرح جملہ بنانے کی کوشش کروں کہ میں ایک بلند و بالا مقام پر واقعہ ایک پارک کے دالان کے ٹیبل کے پاس لگے ہوئے فوارے کے پاس بہت خوبصورت اور دل فریب منظر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو یہ بھی ایک کتنا لمبا جملہ ہے کہ سانس انسان کا پھول جاتا ہے۔ اور یہی بات اگر میں بڑے آسان طریقے سے کروں کہ میں اپنے گھر سے نکلا، موسم بڑا سہانا تھا اور ابر آلود تھا، اور میرے دل میں سیر کا خیال پیدا ہوا، تو میں ٹہلنے کے لیے دریا کے کنارے جا پہنچا، جہاں پہ خوب جو ہے وہ دھیمی دھیمی ہوا چل رہی تھی۔ تو اس طرح چھوٹے جملوں میں اگر آپ بات کریں گے تو وہ زیادہ مؤثر ہوگی اور سامعین کی توجہ اپنی طرف کرنے میں وہ بہت مفید ہو جائے گی۔
اگر آپ انٹرنیٹ پہ احمد جاوید صاحب کو کبھی سنیں تو آپ کو تجربہ ہوگا کہ بلیغ اور مشکل گفتگو کسے کہتے ہیں۔ یہاں ہم نے انہیں بلایا بھی تھا احمد جاوید صاحب کو، پتہ نہیں اب آپ کے ہوتے ہوئے یا پچھلے سال، یہاں وہ ہمارے اس آڈیٹوریم میں لیکچر دے کے گئے۔ بہت بڑے عصر حاضر کے صوفی بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، پوئٹ بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، اور ساری صفات اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہیں۔ لیکن جب وہ بولتے ہیں تو وہ جس لیول پہ جا کے بولتے ہیں تو ان کو سننے کے لیے بھی کم از کم ایم فل یا پی ایچ ڈی ہونا ضروری ہے۔ وہ ایک جملہ ان کا ختم ہوتے ہوتے انسان کے ذہن کو چکرا کے رکھ دیتا ہے۔ کبھی آپ میری اس بات کی تصدیق کے لیے یوٹیوب سے احمد جاوید صاحب کی اس گفتگو کو نکال کے سن سکتے ہیں کہ وہ کتنی پیچیدہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، وہ ایک لیول ہے ان کا، اور وہ اسکریم کے لیے گفتگو کرتے ہیں، دانشوروں کے لیے کرتے ہیں، اور انہیں سننے کے لیے اپنا علمی لیول اتنا کرنا ضروری ہے۔ لیکن خطیب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مشکل جملے بولے، یہ اس کا عیب ہے۔ خطیب کے لیے ضروری یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں احمد جاوید صاحب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے اتنا پڑھا، اتنا مطالعہ کیا، اتنی محنت کی کہ وہ اپنی طرف سے بالکل سادہ لیول پہ جا کے بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا لیول اتنا بلند ہو چکا ہے کہ ان کا سادہ لیول بھی ہم جیسوں کا اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہو جاتی۔ تو آپ اپنی خطابت کے اندر سادگی اور وضاحت کا عنصر جو ہے اس کو ضرور بحال رکھیں۔ تو یہ دوسری چیز ہو گئی۔ پہلی کیا تھی کہ پرسکون اور با اعتماد رہیں، اور دوسرا یہ کہ واضح اور مختصر جملے بولیں، سادہ ہوں، اور تیسری بات یہ ہے کہ تصویر اور منظر کشی کو کلام میں شامل کریں۔ تصویر گری اور منظر کشی کو اپنے کلام میں شامل کریں۔ انسان کی عادت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ تصور سے سمجھتا ہے، تصویر سے سمجھتا ہے۔ مثلا جب میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ میں نے سفید رنگ کے اونٹ کو باہر ٹہلتے ہوئے دیکھا، تو جو ہی میں سفید رنگ کے اونٹ کا نام لیتا ہوں، لفظ ہمارے ذہن میں بعد میں بنتا ہے، اس کی صورت دماغ میں پہلے بنتی ہے، اور اسی کو منطق میں تصور کہتے ہیں۔ اور جب میں قوس قزح کا نام لیتا ہوں کہ بارش کی وجہ سے قوس قزح بن گئے، تو وہ پورے 7 رنگ ہمارے ذہن کے پردے میں آ جاتے ہیں۔ تو انسان تصور سے سمجھتا ہے۔ اسی لیے فن خطابت کے اصولوں میں یہ بات شامل کی گئی ہے کہ آپ بات کو بے شک سادہ انداز میں کریں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی جیب سے کوئی تصویر نکال کے کسی کو دکھائیں، یہ تو نہیں کر سکتے، لیکن اپنی گفتگو میں مناظر کو شامل کریں۔ اسی لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کتنے بلیغ لوگ تھے، وہ جب حدیث جبرائیل شروع کرتے ہیں تو وہ کس سے شروع ہوتی ہے کہ بینما کننا جلوسا عند الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس جاء رجل، ایک بندہ آیا، شدید و بیاد الثوب و شدید و سواد الشعر، جس کے بال بہت کالے تھے اور جس کے کپڑے بہت سفید تھے۔ اب یہ ساری تصویر ہے کہ نہیں ہے؟ پورا ایک منظر پہلے بیان کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ پھر اس کے بعد بات ہوئی تو وہ ساری کی ساری بات ذہنوں میں نقش ہوتی چلی گئی۔ یعنی پہلے 3 جملے حضرت عمر کی اس حدیث جبرائیل کے منظر بیان کر رہے ہیں۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے، بندہ آیا، اس کے کپڑے کالے تھے، اس کے کپڑے سفید تھے، اس کے بال سیاہ تھے، اور وہ ایسے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھ گیا، اور پھر اس نے اپنے ہاتھ حضور کے گھٹنوں پہ رکھے اور پھر حضور سے گفتگو شروع کی۔ تو آپ بھی جب خطبہ جمعہ پڑھائیں یا کہیں بھی گفتگو کریں تو اپنی گفتگو میں چند ایسے مناظر کو ضرور شامل کر لیں، وہ سامعین کی توجہ کو کھینچ لیں گے، پھر آپ جو انہیں بتائیں گے وہ سنتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے ہمارے بعض خطباء کہتے ہیں کہ صحابہ اپنے نبی کی خدمت میں یوں بیٹھے تھے جیسے چاند کے گرد ستارے ہوتے ہیں، حالہ بنا ہوا تھا۔ تو اب یہ بھی تو اصل میں منظر تو سادہ سا ہے کہ صحابہ حاضر تھے، لیکن اس منظر کو بلاغت سے جوڑ کر ایک تصویر کی طرف لے گئے تاکہ انسان کے ذہن میں کچھ تصویر بھی بن جائے۔ تو یہ بہت ضروری بھی ہے اور بڑی ایک بنیادی بات بھی ہے کہ آپ نے جو واقعہ سیرت کا بیان کرنا ہو، پہلے اس کے لیے ایک منظر اپنے سامعین کے ذہن میں بیان کر لیں کہ غزوے کا یا جنگ کا موقع تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی حضور صفیں بنوا رہے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک تھی، اور سرکار یوں چل کے جا رہے ہیں اور صفیں سیدھی کروا رہے ہیں۔ اب پورا ایک منظر بن گیا۔ پھر آپ اس پہ پورا واقعہ بیان کریں گے
تو بجائے اس کے کہ آپ یہ منظر بیان نہ کریں وہ بلیغ نہیں ہوگا، جب آپ منظر بیان کر کے لائیں گے تو وہ زیادہ بلیغ ہو جائے گا۔ تو بے شک منظر اور تصویر کشی کے لیے اچھے الفاظ کا چناؤ کریں، یہ آپ کی خطابت میں بہت زیادہ مؤثر ہو جائے گا۔ ہمارے رضا الدین صدیقی صاحب زیدہ مجدہ امریکہ میں آج کل ہوتے ہیں، اور بڑے اچھے ہمارے دوست بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، اور حضور ضیاء الامت کا فیضان سے حظ وافر انہوں نے سمیٹا۔ یہ ان کی نعت بھی ایک منظر ہی بیان کرتی ہے کہ جب بھی آنکھوں میں تیرے شہر کا منظر جاگے، جب بھی آنکھوں میں تیرے شہر کا منظر جاگے، کتنی خوابیدہ تمناؤں کا محشر جاگے، کس بلا کی وہ ریاضت تھی کہ خود رب نے کہا میرے محبوب تو کیوں رات کو اکثر جاگے، اور مست آنکھیں رضا مازاغ کے کجلے والی، گر میری سمت بھی اٹھیں تو مقدر جاگے۔ تو آپ کلام بھی ایسا منتخب کریں اور گفتگو بھی ایسی منتخب کریں کہ جس میں آپ پرسکون بھی ہوں اور آپ کے جملے بھی مختصر اور سادہ ہوں، لیکن ان میں ایک صورت گری ضرور موجود ہو کہ جس سے بیان کا حسن جو ہے وہ اس میں پیدا ہو جائے۔ تو یہ تین بنیادی باتیں جو ہیں یہ دیکھنے میں بہت سادہ باتیں ہیں، لیکن جتنا آپ ان پہ غور کریں گے اتنا ان کو اپنے لیے انشاءاللہ مفید پائیں گے۔ تو یہ آج میں نے آپ کے لیے ذکر کی ہیں۔